حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اور شکیل فروخ آبادی کہتے ہیں، جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے، جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے، نبی سے پھر کے اجالا کہاں سے لاؤ گے، جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے، نبی سے پھر کے اجالا کہاں سے لاؤ گے، تمام عمر پکارو اذان کعبے سے، تمام عمر پکارو اذان کعبے سے، مگر بلال سا لہجہ کہاں سے لاؤ گے، مگر بلال سا لہجہ کہاں سے لاؤ گے۔ حضرات، آج کی یہ نورانی تقریب، یہ مبارک و مسعود محفل پاک، استاذ الاساتذہ، نازش علم و فن، زینت درسگاہ، حضرت علامہ مولانا داؤد حسین صاحب علیہ رحمت و رضوان کہ ایصال ثواب کے لیے سجایا گیا ہے اور بسایا گیا ہے۔ حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اسی آیت کریمہ کی روشنی میں اور تناظر میں تھوڑی سی گفتگو آپ کے ذہن و دماغ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اکثر ہماری محفلوں میں بڑی ہاہاکار واہ واہ سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، لیکن آج میں چاہوں گا کہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بہت پرسکون ماحول میں چند باتیں آپ سماعت کریں، اس لیے کہ یہ کوئی بہت بڑی کانفرنس یا جلسہ نہیں ہے کہ جس میں بہت زیادہ صدائیں واہ واہ یا سبحان اللہ کی بلند کی جائیں، اور ایک ایسی عظیم شخصیت اور عبقری شخصیت، ایک بہت ہی بے مثال ہستی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم حاضر آئے ہیں کہ جنہیں ہم پہچانتے بھی نہیں اور ٹھیک سے جانتے بھی نہیں۔ میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں گا کہ ہیرے کی پہچان سب کو نہیں ہوتی ہے، ہیرے کو جوہری ہی پہچان سکتا ہے۔ اس لیے اگر ہیرا کسی ایسی سرزمین پر پیدا ہو جائے کہ جہاں کوئی جوہری نہ ہو، تو پھر نہ وہ زمین اس ہیرے کو پہچان سکتی ہے، نہ وہ سرزمین اس ہیرے کو پہچان سکتی ہے، نہ ہی اس زمین اور سرزمین میں بسنے والے لوگ اس ہیرے کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جو اہل علم ہے، جو علماء کا طبقہ ہے، وہ اسے ضرور جانتا اور پہچانتا ہے۔ اور میں ایک بات یہ بھی بتا دوں، فرمایا گیا ہے کہ ولی را ولی میں شناست، ولی تو ولی ہی پہچانتا ہے، تو علم والے کو علم والا ہی پہچانتا ہے، عالم کو عالم ہی جان سکتا ہے، فضل والے کو فضل والا ہی جان سکتا ہے۔ آج اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، اگر میں آپ سے ایک سوال کروں، چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، کہ کیا آپ کو جنت کی تلاش ہے؟ تھوڑا بولیے، جنت کی تلاش ہے آپ کو؟ جنت چاہیے؟ علماء کو، عوام کو، سب کو چاہیے۔ نمازی سے پوچھا، کہا جنت کی تلاش ہے، روزے دار سے پوچھا، کہا جنت کی تلاش ہے، حاجی سے پوچھا، کہا جنت کی تلاش ہے، صدقہ دینے والے سے پوچھا، کہا جنت کی تلاش ہے، زکات دینے والے سے پوچھا تو کہا جنت کی تلاش ہے، خیرات کرنے والے سے پوچھا تو کہا جنت کی تلاش ہے، فطرہ دینے والے سے پوچھا تو کہا جنت کی تلاش ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے والے سے پوچھا تو کہا جنت کی تلاش ہے، غریبوں کی مدد کرنے
تلاش کرتی ہے. جنت کی جستجو سبھی کو ہے, جنت کی طلب سب کو ہے, مگر اے جنت تو بتا تو کسے تلاش کرتی ہے, اے جنت تو بتا تو کسے ڈھونڈ رہی ہے, اے جنت تو بتا تو کسے طلب کر رہی ہے. تو اس کا جواب لینا ہے تو ادھر ادھر سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. آؤ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آؤ, سرور کونین کی بارگاہ میں آؤ. یا رسول اللہ آپ بتائیے جنت کسے ڈھونڈ رہی ہے, جنت کسے تلاش کر رہی ہے؟ تو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو علم دین کی تلاش میں گھر سے نکلتا ہے جنت اسے تلاش کرتی ہے. اللہ اللہ, علم دین کی تلاش میں گھر سے نکلا, جنت اسے تلاش کر رہی ہے. اب آئیے اس حدیث پاک کی روشنی میں اترامیا سے نکل کر حضرت علامہ مولانا داؤد حسین صاحب علم کی تلاش میں جامعہ عربیہ سلطان پور گئے. جنت تلاش کرتے کرتے سلطان پور پہنچ گئی ہے. اب حضرت مولانا داؤد حسین صاحب علم کی تلاش میں الجامعہ اشرفیہ مبارک پور گئے تو جنت تلاش کرتے کرتے مبارک پور پہنچی ہے. اب حضرت مولانا داؤد حسین صاحب علم کی تلاش کرتے کرتے بریلی پہنچے ہیں تو جنت ان کی تلاش میں بریلی پہنچ گئی ہے. جنت کہتی ہے اے علم والے جہاں جہاں تم جاؤ گے وہاں وہاں ہم بھی جائیں گے. عرض یہ کرنا ہے کہ یہ علم کا فیضان ہے, یہ علم والوں کا فیضان ہے. اس لیے علم کو اور علم والوں کو معمولی نہ سمجھو. ساری دنیا جنت کی تلاش میں ہے مگر جنت علم والے کی تلاش میں ہے, جنت علم والے کی تلاش میں ہے. حضرات میں آپ کو بتاتا چلوں 6 سال تک مسلسل امام علم فن حضرت خواجہ مظفر حسین علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا داؤد حسین صاحب علیہ رحمت و رضوان ان کی خدمت میں رہے اور ان سے فیضان علم حاصل کیا 6 سال تک مسلسل. اور آپ نے خود مجھ سے بیان فرمایا کہ جب میں الجامعہ اشرفیہ مبارک پور گیا, یہ مبارک پور الجامعہ اشرفیہ جماعت اہل سنت کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے, سب سے بڑا مدرسہ ہے, جامعہ ہے, تعلیم ہے. اس کے بانی حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ سے میں نے بخاری شریف کا 2 پارہ پڑھا ہے. حضرت علامہ مولانا داؤد حسین صاحب علیہ رحمہ بخاری شریف کا 2 پارہ حضور حافظ ملت سے پڑھنا یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اور پھر آپ کے پاس ایک صدری تھی, بہت پرانی ہو گئی. میں نے ایک بار عرض کیا, میں آیا ہوا تھا, میں نے عرض کیا کہ حضرت صدری بہت پرانی ہو گئی ہے, ایک نئی سلوا دی جائے. تو دیکھیے فرماتے ہیں عقیدت کی بات, بولیے سبحان اللہ محبت سے. کیسی عقیدت کی بات؟ فرماتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ کو پتا ہے یہ صدری کیسی ہے؟ میں نے کہا نہیں, میں تو اتنا ہی جانتا ہوں کہ بہت پرانی ہو گئی ہے. اور ویسے ہی ان کا لباس بہت سادہ تھا. آپ نے دیکھا ہے, آپ کے گاؤں کے ہیں, بہت لباس سادہ, جسم سادہ, سادگی کا نمونہ تھا, سادگی کا نمونہ تھے. مگر کسی نے کہا ہے کہ خوبصورت کو سنورنے کی ضرورت کیا ہے؟ سادگی میں بھی قیامت کی ادا ہے. خوبصورت کو سنورنے کی ضرورت کیا ہے؟ سادگی میں بھی قیامت کی ادا ہے. تو اللہ نے مولانا داؤد صاحب کو چہرہ بہت حسین و جمیل نہیں مگر علم بہت حسین عطا فرمایا تھا. لیس الجمال باسباب تسجرنا ان الجمال جمال علم والادب. لباس سے چہرہ چمکدار نہیں ہوتا ہے, کریم لگانے سے چہرہ حسین نہیں ہوتا ہے, بلکہ اگر سینے میں علم ہو تو اس علم والے کا چہرہ دنیا میں بھی چمکے گا, قبر میں بھی چمکے گا, آخرت میں بھی چمکے گا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو مولانا داؤد صاحب علیہ رحمہ کا سینہ اللہ نے علم سے منور فرمایا تھا.
زینت علم سے آپ کا سینہ